من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق اللہ العظیم. یہ آیات سورہ النحل سے تلاوت کی گئی ہیں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ تعالی لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لیتا، ما ترک علیہا من دابہ، تو پھر زمین پر چلنے والوں کو بالکل نہ چھوڑتا. یہاں پر ظلم سے مراد کفر اور شرک ہے. یہ دونوں صفات اللہ تبارک و تعالی کے اس پورے نظام کے خلاف ہے جس نظام کے لیے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور انسان کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی. اللہ فرماتا ہے ان کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے، ان کے کفر و شرک کی وجہ سے اگر اللہ سزا دینے پر آتا تو ایک بھی زمین پر چلنے والا متنفس اس سب کو پکڑ کے برباد کر دیتا. کیوں؟ جرم تو کرتا ہے انسان، سزا ملتی ہے اس مخلوق کو جو جرم نہیں کرتی. بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، اس پانی میں کیڑے مکوڑے، چھوٹی چھوٹی مخلوقات، انسانوں کے معصوم بچے، یہ جانور، یہ سب مر جاتے ہیں حالانکہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہوتا. اللہ تعالی کی ذات کو انسان پر غصہ آتا ہے تو انسان کی وجہ سے ان تمام مخلوقات پر عذاب آ جاتا ہے. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ پکڑنے کی بجائے ان کو ایک مدت تک مہلت دیے چلے جاتا ہے. اللہ تعالی گناہوں پر، جرائم پر، ظلم و زیادتی پر فوراً نہیں پکڑتا. شاید کہ میرا بندہ توبہ کر لے، باز آ جائے، شرک کو چھوڑ دے، لیکن
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ مقرر مدت آ جاتی ہے پھر نہ تو ایک لمحہ یہ آگے کر سکتے ہیں نہ پیچھے۔ موت کا ایک وقت متعین ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کی موت کو مؤخر نہیں فرماتا، اس مہلت کو ختم ہوتے ہی پکڑ لیتا ہے۔ عرب کے مشرکین نے فرشتوں کو اللہ تعالی کی بیٹیاں بنا رکھا تھا، اسی وجہ سے ان کے بتوں میں دیویاں زیادہ تھیں، دیوتا کم تھے۔ لات، منات، یہ عزا، علماء کہتے ہیں کہ یہ عزا عزیز کی مؤنث ہے، منات منان کی مؤنث ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اللہ کے لیے وہ چیز منتخب کرتے ہیں جس کو خود پسند نہیں کرتے۔ خود پسند نہیں کرتے کہ ان کے گھر بیٹی پیدا ہو، انہیں کوئی یہ کہے، کوئی خوشخبری دے تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں اور ان کے چہرے پر کالک چھا جاتی ہے۔ جب تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو تم نے اللہ کی بیٹیاں کیسے بنا دی ہیں؟ اللہ فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو اللہ کی ذات احد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی کوئی اولاد پیدا کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا جب اللہ کی بیوی ہی نہیں ہے تو اولاد کہاں سے آئے گی؟ یہ کہنا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ جہالت کی انتہا ہے۔ تو فرمایا وَتَّصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں۔ تمام بھلائیاں اچھائیاں ان کے لیے ہیں۔ عرب کے لوگ کہا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح ہم دنیا میں عیش و آرام میں ہیں، خوشحالی میں ہیں، تمہارے کہنے کے مطابق اگر قیامت ہوئی بھی صحیح تو وہاں بھی ہم ہی سردار ہوں گے، ہمارا سکہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی زبانیں یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ساری بھلائیاں ان کے لیے ہوں گی، یہ سب جھوٹ ہے۔ لا جرم ان لہم النار، یقیناً ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور ان کو اس جہنم میں جھونکا جائے گا۔ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا، اے میرے محبوب، ہم نے جتنے انبیاء اور رسول دنیا میں بھیجے آپ سے پہلے
فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو بھی ایسے ہی خوشنما بنا دیا تھا۔ اس زمانے کے کافر، بت پرست، انبیاء کے مخالف، وہ بھی یہی کچھ کہتے تھے کہ میاں تم تو مفلوق الحال ہو، تم تو کوڑی کوڑی کے محتاج ہو، یہ دیکھو ہمارے ٹھاٹھ، ہماری دولت، ہماری حکمرانی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح شیطان نے ان انبیاء کی امت کو دھوکے میں ڈال کر ان کے بدعمالی کو مزین کر دیا تھا، فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، آج وہی شیطان ان کا بھی دوست بنا ہوا۔ یہ مکہ کے کافر ہوں یا مکہ کے ارد گرد کے کافر، جو اللہ کے نبی کو برحق جانتے ہوئے بھی آپ کی بات نہیں مان رہے، تو ان کی بدعمالی کو بھی شیطان کبھی دشمن بن کر نہیں آتا، ہمیشہ دوست کے روپ میں آتا ہے، خیر خواہ بن کر آتا ہے، دھوکہ دے کر کہتا ہے کوئی بات نہیں، ابھی تو جوانی ہے، فلاں کام کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، فلاں کو دیکھو وہ بڑا مجرم تھا، بڑا ڈاکو تھا، بڑا چور تھا، بڑا ایسا تھا، اب وہ بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے، توبہ کر لی ہے، داڑھی رکھ لی ہے، تسبیح پکڑ لی ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، جوانی ہے فی الحال کر لو۔ یہ ایسے سبز باغ دکھاتا ہے کہ بندہ دھوکے میں آ جاتا، جبکہ ہمیں اپنی موت کا علم ہی نہیں ہے، کون کس وقت چلا جائے گا کسی کو خبر نہیں۔ تو شیطان ہمیشہ برائی کو مزین بنا کر پیش کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب، الکتاب، یہ قرآن پاک اتارا ہے، لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، آپس میں بھی ان کا اتفاق نہیں ہے، ہر ایک کا نظریہ اپنا ہے، ہر ایک کا عقیدہ اپنا ہے، ہر ایک کا دعویٰ اور عمل اپنا ہے۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو بھیجا، آپ کو یہ کتاب عطا فرمائی تاکہ آپ ان کو جا کر سیدھی راہ دکھائیں، اس دنیا میں کامیابی کا راستہ کون سا ہے اس کو آپ ان کو بتائیں، حقیقت کیا ہے آپ ان کو بتائیں، سچ کیا ہے آپ ان کو بتائیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس کے اندر ساری ہدایت ہے، اور ایمان والوں کے لیے تو رحمت ہی رحمت ہے۔ جو ایمان لایا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، اپنی زندگی کے شب و روز انہوں نے ڈھال لیا، تو یہ قرآن ان کے لیے رحمت ہے۔ قرآن مجید یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ عمل کی کتاب ہے، صرف نظریہ اور عقیدہ نہیں ہے، بلکہ نظریے اور عقیدے کے ساتھ عملی زندگی کا تقاضا کرتا ہے یہ۔ اور قرآن مجید کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، اللہ معاف کرے،
کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو قرآن لعنت کرتا ہے، حالانکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم قرآن پڑھتے ہو تمہیں ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، ان کو پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن کیوں لعنت کرتا ہے پڑھنے والے کو؟ اس لیے کہ جب وہ تلاوت کر رہا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز کے قریب نہیں آتا، رزق حلال کھاؤ، حرام کھاتا ہے، سود چھوڑ دو، سود پہ گزارا ہے، برائی سے باز آ جاؤ، برائی سے ذرا بھی نہیں گھبراتا، تو قرآن کہتا ہے اے پڑھنے والے مجھے پڑھ پڑھ کر تم عمل نہیں کرتے ہو، لہذا تم کس رحمت کی امید رکھتے ہو؟ آج ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ دوستو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے چند مناظر بیان کیے۔ واللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، بارش عطا فرمائی، فأحیا بہ الارض بعد موتها، جو زمین مردہ پڑی تھی، ویران تھی، سونی پڑی تھی، کہیں سبزہ نظر نہیں آتا تھا، بارش آتے ہی اس زمین بیج کسی چیز کا چھپا ہوا تھا وہ ایک سرسبز گھاس کی پودے کی شکل بن کر ابھر آیا۔ اس مردہ زمین کو کس نے زندہ کر؟ اسی طرح اللہ تعالی نے آسمان سے قرآن کی شکل میں اپنی رحمت کی بارش فرمائی، اپنے نبی رحمت کو بھیجا۔ صحابہ کرام کو جو زندگی مل گئی تھی، حقیقی زندگی، وہ اسی نبی رحمت کی وجہ سے، جو اللہ کی رحمت ہوئی، رحمت کی بارش ہوئی، تو اللہ تعالی نے ان میں حقیقی جان ڈال دی۔ اور یہ بھی ہے جو رب مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، کیا وہ انسان کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں ہے؟ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، یقیناً ان تمام باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو کان دھرتے ہیں، جو غور سے سنتے ہیں، جو سن کر سوچتے ہیں، اپنے عقل سے سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو کچھ بیان ہوا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ تو گویا قرآن ہم سب کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ غور کرو، فکر کرو، اس کے معانی پر، اس کے مطالب پر، اس کے مفہوم پر، اس کے تقاضوں پر، کہ قرآن کیا تقاضا کرتا ہے ہم سے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس بارے میں ایک شعر کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ صحابہ کرام کو اللہ نے جو عزت کا مقام عطا کیا تھا وہ اس قرآن کی وجہ سے ملا تھا، اور آج ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں۔ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب
یہ ہے ملک مسلمانوں کا قائم ہوا اسلام کے نام پر 75-76 سال حکومت شیطان کی ہے. ہمارا دین اس کفر کے تحت زندہ ہے، اس کافرانہ نظام کے تحت چل رہا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام نہیں چل رہا. کیا بینکوں میں سود یا لوگوں کا سودی کاروبار کرنا اسلام کے مطابق ہے؟ عدالتوں کے فیصلے کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو رہے ہیں؟ گویا ہمارا دین کافرانہ نظام کے تحت مجبور ہو کر زندگی گزار رہا ہے. دعا کرو اللہ تبارک و تعالی وہ دن دکھائے کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں، دل بھی ٹھنڈا ہو. جب قبر میں جائیں تو یہ ٹھنڈک لے کر جائیں، ورنہ یہ ظلم کا نظام ہے جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.